پتھر پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں. جیسے ہی یہ کہا کہ صدقہ دو تو کچھ غریب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی دولت والے بازی لے گئے کہ وہ تو اپنے مرنے والے کے لیے صدقہ دے دیں گے, ہم تو پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے ہیں, ہم مرنے والے کے لیے صدقہ کیسے دیں, ہم کیا کریں؟ تب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک تحفہ دیا ہے, اپنے مرنے والے کو وحشت قبر سے بچانے کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر. صلوات محمد. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہم پوچھتے کریں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھیے ضروری نہیں کہ مجلس چہلم کا انتظار کیا جائے, ضروری نہیں کہ ایصال ثواب کے لیے برسی کا انتظار کریں کہ جب برسی کا موقع آئے گا. نہیں عزیزو, آپ دیکھیے دنیا میں وہ بہت سی قومیں ہیں جو کہتی ہیں مر گئے تو رشتہ ٹوٹ گیا, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت بس اللہ کی ہوگی, اور والدین ان کے ساتھ نیکی, ان کے ساتھ احسان, ان کے ساتھ خیر, ان کے ساتھ اچھائی. اے پالنے والے معبود, تیرا حکم تھا, لہذا میں نے اپنے ضعیف والدین کے ساتھ بڑی نیکی کی, بڑی اچھائی کی, اپنے ہاتھ سے لقمے کھلاتا تھا. وہ لباس بدلنے پہ قادر نہ تھے, میں انتظار نہیں کرتا تھا کہ لباس میلا ہو جائے, بدبو آنے لگے, نہیں, پہلے ہی معطر کر دیتا تھا لباس. وہ کروٹ بدلنے پہ قادر نہ رہے, میں کروٹیں دلواتا تھا. میں نے سب کچھ کیا, مگر اب تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اپنی قبر میں پہنچ گئے, اب تو وہ چہرے میرے سامنے نہیں ہیں, اب تو وہ وجود میرے سامنے نہیں ہے. اب تو مجھے معاف فرما دے کہ تیری عبادت کرتا رہوں, مگر ان کا حق تو ختم ہو گیا. کہ خبردار, میں نے اپنی عبادت والی آیت میں ان کے حق کو بیان کر کے ان سے حسن سلوک کا حکم دے کر تجھے یہی تو بتایا ہے کہ جیسے آخری سانس تک تجھے میری عبادت کرنی ہے, ویسے ہی آخری سانس تک ان کی خدمت کرنی ہے. یعنی ان کی خدمت کا تعلق ان کی زندگی سے نہیں ہے, تیری زندگی سے ہے. جب تک تو زندہ رہے اس وقت تک ان سے حسن سلوک کرتا رہنا, ان کو یاد رکھنا, اٹھتے بیٹھتے یاد رکھنا, چلتے پھرتے یاد رکھنا. یہ رگوں کے اندر دوڑتا ہوا خون دیکھے تو یاد رکھنا کہ یہ انہی کا لہو ہے. یہ گوشت دیکھے خیال رکھنا کہ ان کی ہڈیاں گودے سے خالی ہوئی تو تیری ہڈیوں میں گودا آیا. ان کی کمر جھکی تو تو جوان ہوا. وہ اپنی جوانی قربان کر دی, اپنا وقت قربان کر دیا. کیا باپ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا, بیٹے کے اوپر جان دینے والا؟ نہیں, کبھی اس کی بھی خواہشات تھیں, کبھی اس کی بھی تمنائیں تھیں, اس کے اپنے ارمان بھی تھے, اس کی اپنی چاہتیں بھی تھیں. لیکن جس دن سے اللہ نے اس کو اولاد عطا کی, اس نے اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا, اس نے اپنی خواہشات کا گلا گھوٹ دیا, اس نے اپنی پسند و ناپسند سب پسے پردہ ڈال دی. اب اس کی ایک چاہت ہے, میرا بچہ مسکراتا ہے, میرا بیٹا خوش و خرم رہے, نیند ٹھیک سے آئی کہ نہیں آئی, رات میں رو اتنا کیوں رہا تھا. بیماری ہر بیماری موت کا پیغام نہیں ہوتی, لیکن یہ باپ کا دل ہے, یہ والدین کا دل ہے کہ ادھر یہ بیمار ہوا, ادھر وہ پریشان ہو گئے, کہیں موت جدا نہ کر دے, اس طبیب سے اس طبیب, اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر. یاد رکھنا. اب سنیے, امام فرما رہے, ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اسحاق بن عمار راوی ہے روایت کے, وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا مرنے کے بعد مرنے والے کا, دیکھیے ایک اور روایت کا ایک کے 2 جملے کر دوں کہ کیا مرنے کے بعد مرنے والے کا اپنی قبر سے, فزیکل گریو سے کوئی تعلق رہتا ہے, وہ جو جسم یہاں پڑا ہوا ہے اس سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ یہ ہے ایک پہلو جس کو ابھی بیان کرتا ہوں. دوسرا, مولا کیا مرنے کے بعد مرنے والے, ان کی روحیں وہ جو چلے گئے اس دنیا میں, انہیں دنیا والوں کا حال پتا ہوتا ہے, انہیں معلوم ہوتا ہے؟ امام نے کہا ہاں. میں اپنے الفاظ میں روایت بیان کر رہا ہوں احتیاط کے ساتھ. امام نے کہا ہاں پتا ہوتا ہے, مگر کیسے؟ ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہے نہیں. کہ انہیں پتا ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے
تب سارے عزیز محلے والے پہچاننے والے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ، تم بھی آ گئے، آؤ تمہارا استقبال ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ ہمارے فلاں عزیز کا حال کیا ہے، ہمارے فلاں ہمسائے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ، اب وہ جو بھی بتائیں اسی کے اعتبار سے رد عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ بتائیں کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، تو اب یہ کہتے ہیں انتقال ہو گیا مگر یہاں نہیں پہنچے، انتقال ہو گیا مگر وادی السلام میں نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وادی برہوت میں پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برزخی جہنم میں پہنچ گئے۔ تو اب یہ سب مل کے افسوس بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پالنے والے معاف فرما دے، بخش دے۔ اور پتہ یہ ہے ایک روح۔ دوسرا امام نے کہا ہاں مرنے والوں کی روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر جائیں اور جا کے دیکھیں۔ تو اب پوچھ رہا ہے مولا کیسے جاتی ہیں؟ اب ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ پرندوں کی شکل میں آتی، تو اس نے بھی یہی پوچھا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے، شہرت عام ہے کہ پرندوں کی شکل میں روحیں جاتی ہیں۔ امام نے کہا نہیں، جنہیں اللہ نے جسم کے قید سے آزاد کر دیا، یہ پنجرہ یہ کیج اس سے الگ ہو گئے، اب کیا ان کو پرندے بنائے گا؟ کہا نہیں، بلکہ کہ مولا پھر کہا یہ جو روایات میں آیا کہ پرندوں کی طرح روحیں آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبوتر بن کے آ گئے، وہ پرندے بن کے آ گئے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندے آزادی کے ساتھ فضا میں پرواز کرتے ہیں، اس طرح پرواز کرتی ہوئی مثل پرندے کے پرواز کر کے یہ روحیں آتی ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہیں۔ اب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولا کتنی مرتبہ آتی ہیں؟ ہر جمعے کو آتی ہیں؟ ہر شب جمعہ؟ امام نے کہ یہ منحصر کرتا ہے کہ عالم برزخ میں ان کے درجات کیا ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ کہ کسی کو ہر ہفتے اجازت ملتی ہے، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے، کسی کو سال میں ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے۔ جیسے اللہ کے یہاں ان کا درجہ، ویسے ان کی اجازت۔ آتے ہیں اور اب پہنچ کر وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، اگر ان کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بحمد اللہ ہماری دولت صحیح راہ میں لگی ہوئی ہے، اور اگر ان کو برا عمل کرتا ہوا دیکھیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے پکار کے کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا اے ہماری اولاد، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم بھول گئے۔ اور اگر دیکھیے احتیاج تو ہر ایک کو ہے، جو جنت چلا گیا اس کو بھی عمل کی ضرورت ہے وہاں پر تاکہ اس کا درجہ اور بلند ہو جائے، جو خدا نخواستہ برزخی جہنم پہنچ گیا اس کو بھی ضرورت ہے تاکہ اس کے عذاب میں کمی آ جائے، اس کو منتقل کر دیا جائے۔ ضرورت سب کو ہے، لیکن جو زیادہ ضرورت مند ہیں وہ رو رو کر گڑ گڑا کر کہتے ہیں اے ہمارے بچوں ذرا تو ہماری طرف توجہ کرو، ذرا تو دیکھو تمہیں کیا ہو گیا، یہ مکان ہم نے بنایا، یہ دولت ہم نے جمع کی، یہ ہم نے تم کو دیا، کچھ تو ہماری طرف دھیان کر لو، کچھ تو ہمارے لیے بھیج دو، ہمارے لیے کچھ تو بھیجو۔ اور پھر مثال کے طور پہ والدین کو اجازت ملی آئے ہیں تو اب وہ روحیں اگر دونوں ایک ہی جگہ ہیں تو ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ اب یہ ہمیں بھول چکے ہیں، اب یہ ہمیں یاد رکھے ہوئے نہیں، ان تک ہماری پکار نہیں پہنچے گی، چلو واپس چلے جائیں۔ تو اس وقت بھی ایک روح دوسری روح سے کہتی ہے نہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کو ہمارا خیال آ جائے، بعد میں آ جائے۔ تو عزیزوں انتظار نہ کریں اس بات کا کہ وہ تڑپ کے آپ سے تقاضا کریں، برسی آئے گی تو ان کو کچھ بھیجیں گے، چیلم کا موقع ہوگا، نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، راستے سے پتھر ہٹایا فوراً نیت کر لیں اے پروردگار اس پتھر کے ہٹانے کا جو ثواب ہے وہ میرے والدین کی خدمت میں پہنچا دے۔ اور دیکھیں یہ بھی ہم چونکہ محدود فکر محدود ذہن والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ پتھر ہٹائی تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس چھوٹے